السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، عزیزان محترم، یہ اس آیت کے سلسلے میں جس میں ولایت پروردگار، ولایت پیغمبر اور نماز کا قیام کرنے والے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کا ذکر تھا. یہ سلسلے میں آج تیسری مجلس اس آیت کے ذیل میں، اس عنوان میں کہ ولایت کے کیا معنی ہے، اللہ کے لیے ولایت کیا ہے، رسول کے لیے ولایت کیا ہے، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اور اس نے نماز کا قیام کیا وہ ولایت. تو عزیزان گرامی، یہاں جو ہمارے یہاں شیعہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور اس میں بعض حوالے جو ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے بھی ہیں، کہ یہاں ولایت جو ہے وہ اولا بالتصرف کے معنی میں ہے. یعنی وہ ولی ہے کہ جس کو پورے اختیارات مومنین پر حاصل ہیں، اور ان میں پہلا درجہ اور پہلا مرتبہ خداوند قدوس کا ہے، اور اس کے بعد پروردگار کا ہے، اور اس کے بعد وہ جو قیام نماز کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ ایک پروردگار ہے، اس کی ولایت ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو قیام نماز کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہاں پر جو بعض حضرات نے جو شیعہ فرقے سے نہیں ہیں، انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وہ فضیلت، وہ شان نزول جو اس سے متعلق ہے، اس کے بارے میں تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. اس سے منکر نہیں ہو سکتے تھے کہ ابو ذر غفاری کی روایت موجود ہے. بس انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر ولایت جو ہے وہ دوستی کے معنی میں، ولایت دوستی کے معنی میں ہے. لیکن عزیزو، یہ قرآن کا اپنا انداز ہے، یہ قرآن کا اپنا بیان ہے، یہ قرآن کا اپنا طریقہ ہے کہ اس آیت کا آغاز جو ہے انما سے ہوتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بے شک انما، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہے جو قیام نماز کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اگر یہ ولایت جو ہے، آخری ولایت دوستی کے معنی میں ہو، تو یہ پہلا جو فقرہ ہے جس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. کلمہ حصر کا معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی دائرے میں محصور کر دینا، ولایت کو محصور کر دینا، معین کر دینا اللہ کی ذات میں، رسول کی ذات میں، اور قیام نماز کرنے والے کی ذات میں، اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ذات میں. تو اب اگر ولایت یہاں پر تیسری جو ہے دوستی کے معنی میں ہو، تو جو پہلا فقرہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس جملے کا استعمال کرنا بیکار ہوگا، اس لیے کہ دوست تو سب ہیں.
مومنین کے دوست ہیں عالم اسلام میں سب اسلام میں جو بھی شریک ہے وہ ایک دوسرے کا دوست ہے. تو اس کے لیے اہل سنت والجماعت کے ایک عالم ابن اسیر نے اپنی کتاب نہایہ میں لکھا ہے کہ یہ جو غدیر میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جو ارشاد ہے اس کے معنی بھی مولا کے لوگوں نے مختلف لیے ہیں. اس لیے کہ جس جگہ پر کسی فضیلت سے اہل بیت کی علی کی انکار نہیں کیا جا سکتا تو اس میں تشکیک پیدا کی ہے. اس کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے معنی میں ہلکا پن پیدا کیا گیا ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، یہ علی اس کے مولا ہیں. ابن اسیر نے جو مفسر بھی ہیں مورخ بھی ہیں اپنی کتاب نہایہ میں لکھا ہے کہ کانا مقصود ہو، پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مقصود یہ ہے، پیغمبر کا مقصود یہ تھا، مطلب یہ تھا من کانا نبی ہو، جس کا میں نبی، فعلی ولی ہو، علی ہے اس کے ولی. سبحان اللہ. یہ ہمیں ادھر سے مل رہا ہے. سبحان اللہ. جس کا میں نبی، کانا مقصود ہو، حضرت کا مقصود یہ تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنے سے کہ من کنت نبی ہو، جس کا میں نبی، فعلی ولی ہو، اس کے علی ولی ہیں. عزیزو یہ اقرار لیا تھا سب سے پہلے پیغمبر نے. اس کے پس منظر میں جائیے آپ، پیغمبر نے جب خطبہ فرمایا اور اعلان ولایت امیر المومنین سے قبل کیا کہا تھا لوگوں سے؟ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر حکومت نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر اقتدار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالو، سب نے کہا، یہ جمع کا صیغہ ہے. قالا جب کہا جاتا ہے عربی میں تو کسی ایک نے کہا. قالو لام واو کے ساتھ قالو، سب نے کہا بلا بلا یا رسول اللہ، بے شک بلا کے معنی ہاں کے ہیں. اب عزیزو اب یہاں سے تھوڑی ذاکری شروع ہوتی ہے کہ بلا جو ہے وہ عربی میں تو ہاں کے معنی میں ہے، لیکن کسی نے بلا ٹالنے کے لیے بھی کہا، بلا ٹالنے کے لیے بھی کہا. اب دیکھیے کہ بلا تو شیطان بھی ٹال سکتا تھا اپنی. جب کہا گیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، جب میں روح پھونک دوں تو اس نے بڑے صاف دل سے کام لیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. چاہتا تھا تو کہہ سکتا تھا سجدہ کر لے اور دل میں نفاق رکھے، لیکن عزیزو انسان نے بہت سی چیزیں جو ہے اس سے سیکھی ہیں. بلا ٹالنا انسان سے کوئی سیکھے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے. آپ کہیں گے یہ ذاکری نہیں تاریخ ہے. بعد کے حالات گواہی دے رہے ہیں. جنہوں نے مبارکباد دی مخالفت سب سے پہلے انہوں نے ہی کی. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد، اور سے بیٹا تو پڑھ دے محمد وعلی محمد پر. آپ بیداری کا ثبوت دیتے رہیں گے، میں آپ کو ارشاد مولا بھی سناتا رہوں گا. تو یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے کہ سب نے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن آئیے مولا سے پوچھیں عزیزان گرامی، اگر ایسا ہی ہوتا کہ سب نے جو غدیر میں اقرار کیا تھا ویسا ہی ان کا عمل بعد میں ہوتا تو نہج البلاغہ کا جو تیسرا خطبہ ہے، خطبہ شقشقیہ، وہ نہ مولا کو ارشاد کرنا پڑتا. اب میں جملے پڑھوں گا آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما واللہ لقد تقمصها فلان، خدا کی قسم فلاں نے پیراہن خلافت کو، خلافت کے لباس کو زبردستی کھینچ تان کر کے پہن لیا. یہ قمیص لفظ عربی ہے اور تقمص کے معنی یہ ہے کہ اگر 5 سال کے بچے کی قمیص یا کرتا یا شرٹ ہو اور 10 سال کا یعنی 10 سال کا 15 سال کا کوئی نوجوان اس کو
کھینچ تان کر کے پہننے کی کوشش کرے تو کیا کہلائے گا؟ تقمص، یعنی وہ اہل نہیں تھا اس کا. میں نہیں کہہ رہا، تیسرا خطبہ آپ پڑھ لیجئے گا جا کے، الفاظ وہی ہیں، معنی بھی وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. لقد تقمصها فلان، لفظ فلاں کی جو شارحین نے وضاحت کی ہے، فلاں میں کون ہے؟ کا ابن ابی قحافہ. لقد تقمصها فلان، پیراہن خلافت کو اس نے کھینچ تان کر کے پہن لیا. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا تھا. اب یہ معنی جو آ رہے ہیں وہ حضرات ان معنی کا لطف اٹھائیں گے جو جانتے ہیں کہ چکی کیا ہوتی ہے، چکی کے بیچ کی کیلی کیا ہوتی ہے آپ کا علم ہے؟ جو ہاتھ کی چکی چلتی تھی وہ دو پارٹوں کے بیچ چکی ہوتی تھی، کیلی، دھری جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ سینٹر میں جو لوہے کی کیل ہوتی تھی. مولا نے اس کی مثال دی ہے کہ فلاں نے پیراہن خلافت کو، خلافت کے لباس کو جبرن پہن لیا. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا تھا اَنَّ مَحِلِّ مِنْهَا مَحِلُّ الْقُطُبْ مِنَ الرَّحَى، کہ علی کا خلافت سے وہی واسطہ ہے، وہی رشتہ ہے جو چکی کے پارٹوں کا اس کی دھری سے ہوتا ہے. وہ جانتا تھا، یعنی یہ کام انجانے میں نہیں ہوا، یہ کام جان بوجھ کر ہوا. وہ جانتا تھا کہ مستحق خلافت میں ہوں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور اس سے بہتر دودھ پڑھ دے محمد و آل محمد پر. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، عبارت عزیزوں وہی ہے، بہت قاعدے سے میں نے یاد کی ہے. گھبرائیے گا نہیں، ایک بھی حرف ادھر ادھر نہیں ہے، اور معنی بھی وہی ہے جو بالکل ہیں. اور چونکہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس لیے اس حساب سے جو ہے میں معنی کر رہا ہوں. انہو بے شک، لیعلم وہ یقیناً جانتا تھا، ان محلی میرا مقام و مرتبہ، محل منہا اس خلافت سے ایسا ہے کہ محل القطب من الرحا، رہا چکی کو کہتے ہیں کہ جو قطب جو کیلی ہوتی ہے، اس لیے جو آپ کو ڈائریکشن کعبے کی دکھاتی ہے اس کو بھی قطب کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں قطب نما، وہ جو بیچ کی جو ہوتی ہے کیلی جو ادھر ادھر ہوتی ہے، قطب کہتے ہیں. کہ میرا خلافت سے، خلافت کے عہدے سے، خلافت کی ذمہ داری سے وہی رشتہ تھا جو چکی کے پارٹوں کا دھوری سے ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ خلافت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ینحدروا عن السیل، میری ذات سے. علی فرما رہا ہے کہ میری ذات کیا ہے؟ علم و معرفت کے چشمے جو ہیں ڈھلان سے بہتے ہیں. دیکھا جو اوپر سے پانی آتا ہے، کہ علی کی ذات سے علم و معرفت کے چشمے ایسے پھوٹتے ہیں جیسے بلندی سے پانی نیچے آتا ہے. بلندی سے پانی آتا ہے. عزیزو شاعر کا اگر کلام ہوتا تو ہم کہتے تھوڑا بہت بڑا چڑھا کے ہے، مبالغہ ہے، حقیقت کچھ ہے اور بیان کچھ ہے، معنی کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، الفاظ کچھ ہے. نہیں، ینحدر عن السیل، اور پھر فرماتے ولا یرقى الی الطیر، میرے علم کی پرواز تک کسی کا طائر فکر بھی نہیں جا سکتا. جہاں علی کے قدم ہیں علم پر، وہاں کسی کا طائر تصور بھی نہیں جا سکتا. انسان کے تصور میں وہ باتیں آتی ہیں جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا. کہ تمہارا تصور کہاں تک جائے گا؟ علی کی علم کی حدیں وہاں تک. ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر فصدلت دونها صوبا، میں نے اپنے اور خلافت کے درمیان پردہ ڈال دیا. 25 سال کم نہیں ہے عزیزو، 25 سال کی زندگی. اس میں بچہ جو ہے جوان ہو کر ادھر دوسری طرف جو ہے آ جاتی ہے اس کی عمر کی حد. بوڑھے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہ 25 سال ہے علی کا جو زمانہ ہے. ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر فصدلت دونها صوبا، میں نے پردہ ڈال لیا اپنے خلافت کے درمیان. واتفقت ارتایا بین اصولہ بیدن جذبہ، اور میں نے یہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں ان پر. علی جیسا صابر. واتفقت ارتایا بین اصولہ بیدن جذبہ، کہ کٹے ہوئے ہاتھوں کا مطلب یہی محاورہ ہے کہ میں بے سہارا ہوتے ہوئے بھی حملہ آور ہو جاؤں ان پر.
فرماتے ہیں تفقت ارتایا بین اصولہ بیتن جزا اور اصبر علی تخیت عمیہ، کہ میں ایسے حالات پر صبر کروں یا کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں کہ جس میں بوڑھا تو اور بزرگ ہو جاتا ہے، ایسے حالات تھے، اور جوان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تفقت ارتایا بین اصولہ بیتن جزا اور اصبر علی تخیت عمیہ، پھر میں نے سوچا کہ ان حالات میں صبر کرنا علی کے لیے بہتر ہے، علی کے لیے بہتر ہے۔ ساری داستان تھی، اس لیے کہ اگر اس موقع پر علی کے ہاتھ میں تلوار آ جاتی، جو دوسری طاقتیں تھیں ان کو کہنے کا موقع ملتا کہ پہلے ہمیں کفار کے نام پر قتل کر رہے تھے، آج جو ہے آپسی میں تلوار چل رہی ہے۔ علی کا صبر تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے اور اسے بہتر دودھ پڑھ دے محمد والے محمد کا۔ یہ اب میں اس کے بعد کے جملے آخر میں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ تو یہ ذات علی بن ابی طالب ہے، جس کو آپ نہج البلاغہ کے حدود میں دیکھیں اور پڑھیں، سمجھیں کیا ہے علی، کس نے کیسا صبر کیا، اور یہ جو خالص اسلام کا ایک حصہ پہنچتے پہنچتے کہ عقائد کیا ہے، اصول کیا ہے، تفسیر کیا ہے، قرآن کیا ہے، ذات واجب الوجود پر عقیدہ کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، رسالت کی تعریف کیا ہے، کیوں ہے ہمارے اللہ کی سب سے جدا گانا تعریف، کیوں ہے ہمارے رسول کی سب سے علیحدہ تعریف، وہ یہی ہے کہ ان خاص سرچشموں سے ہمارا اتصال ہے، ہماری وابستگی ہے کہ ہم نے اپنے یہاں کھوٹ نہیں شامل ہونے دی، ہمارے یہاں ملاوٹ نہیں ہے، خالص دیکھیں چیلنج ہے، دیکھیں اس کو ملاحظہ کیجئے، اور یہ افتخار کی بھی بات ہے مذہب شیعہ کے لیے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اب اگر دوسروں سے کہیے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، پیغمبر کے فوراً بات سمجھ میں نہیں آتا، پیغمبر کے بعد وہ کیسے گیا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنی زیادتی ہو علی کے ساتھ، ان کو یوں صبر کرنا پڑے، وہ تو مولا تھے اور کیا تھا اور کیا تھا۔ لیکن عزیزو اگر ہم قرآن میں تلاشیں تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ اب میں جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جو قوم تھی، یہودی قوم، تو اس نے نہ تو کسی نبی کا قتل کیا تھا، ظاہر ہے پیغمبر کے زمانے میں تھے، اور نہ انہوں نے وہ ظلم اٹھائے تھے کہ جن کی نسبت قرآن دے رہا ہے۔ بھئی بچڑے کی جو پرستش کی کس نے کی، جو موسیٰ کے دور میں تھے، ٹھیک، من و سلوہ کس پر آیا، بھئی جو بھنی بٹیرے ہیں آسمان سے بغیر کیے کچھ مل رہا تھا ان کو، وہ اس قوم پر آیا نہیں آیا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، اتخذتم العجلہ، جو پیغمبر کے زمانے میں ہیں یہودی، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم ہی نے بچڑے کی پرستش کی، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، احسان دکھلایا پروردگار نے۔ بچڑے پرستش کرنے کی علت ان لوگوں کی نسبت بانٹ دی پروردگار نے کہ جو جناب پیغمبر کے زمانے میں ہیں۔ تیسری چیز، وَقَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ بِغَيْرِ حق، اور تم ہی نے انبیاء خدا کو ناحق قتل کیا، قرآن کی آیت ہے یہ، اور تم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ وہ جو من و سلوہ آتا تھا ایک ہی قسم کی بھنی بٹیرے تھیں، تو سورہ بقرہ کے اندر ہے وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ہمیں دال بھی چاہیے، پیاز بھی چاہیے، لہسن بھی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر پروردگار فرمانا کہ نعمت سے انہوں نے اس کو بدل دیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ یہودی جو پیغمبر کے زمانے میں ہیں، اب دیکھیں اس کو اگر ذہن میں آپ نے بٹھا لیا انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کس زمانے کے یہودیوں سے، پیغمبر کے زمانے کے یہودیوں سے، قرآن تو اسی دور میں آیا، قتلتم انبیاء اللہ بغیر حق، تم نے ناحق انبیاء خدا کا قتل کیا، ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، واتخذتم العجلہ، تم نے بچڑے کی پرستش کی، ٹھیک ہے، تم نے بچڑے کی پرستش کی، تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو بلند کیا، اور تم ہی نے انبیاء خدا کو ناحق قتل کیا، ٹھیک ہے، اور تم نے کہا
کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک طعام پر، ایک کھانے پر، ایک غذا پر ہم صبر نہیں کر سکتے. تو یہ بات کیا ہے کہ کیا تو ان کے بزرگوں نے تھا، بچڑے کو پوجا موسیٰ کے دور والوں نے، یہودیوں نے. کوہ طور کو بلند کیا گیا تھا اس زمانے میں. انبیاء خدا کا قتل کیا تھا جو جناب موسیٰ کے زمانے میں قوم تھی وہ قتل کر رہے تھے. یہ ان کے سر کیوں منڈ دیا گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی جلد بازی میں یہ کہہ دے کہ بھئی انہی کے بزرگوں نے تو ایسا کیا تھا. اب توجہ چاہوں گا کہ انہی کے تو بزرگوں نے جو اس وقت یہودی ہیں پیغمبر کے زمانے میں، انہوں نے ہی تو ایسا کیا تھا کہ انبیاء خدا کو ناحق قتل کیا، ایک بچڑے کی پرستش کی، دو انہوں نے اور مظالم کیے، تین پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. تو یہ جواب بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں بھی اگر جرم باپ دادا سے ہوتا ہے تو کیا اولاد کے سر منڈا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں نے اگر کیا تھا تو اولاد نے کیا جرم کیا ہے جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اس لیے کہ اس کی تھیوری تو یہ ہے پروردگار کی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر خیر کرے گا دیکھے گا، اس کو پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شر کرے گا ذرہ برابر اس کو پا لے گا، دیکھے گا. دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نفس جو کچھ کرے گا اپنے فائدے کے لیے، آیت کا ترجمہ ہے، نقصان کے لیے کرے گا وہ اس کے اپنے نفس کے لیے. بھئی آپ کا ثواب آپ کے لیے نا، میرا ثواب میرے لیے. میں گناہ کروں گا تو میں اس کی سزا پاؤں گا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ موسیٰ کی قوم تو یہ ساری باتیں کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ان کی ذریت اور اولاد سے کہ تمہیں نے بچڑا پوجا، تمہیں نے انبیاء کو قتل کیا. وجہ کیا ہے؟ اب اصول دیا ہمیں مذہب نے، سن لیجئے گا، مذہب اصول دے رہا ہے الراضی بفعل قوم کالداخل فیہم، کہ جو انسان کسی قوم کے فعل سے راضی ہوتا ہے اسی میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا اسی میں شمار کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان یہودیوں نے اپنے باپ دادا کے فعل پر تبرہ کیا ہوتا، نفرت کی ہوتی، اظہار بیزاری کی ہوتی تو کبھی بھی ان کا شمار ان میں نہیں کرتا، ان میں نہیں کرتا. ان اولاد کا اپنے باپ دادا کے گناہوں سے تبرہ اظہار بیزاری نہ کرنا بتا رہا ہے. جو گناہ انہوں نے کیے تھے ان میں یہ شریک ہیں، یہ راضی ہیں. اور عزیزو آپ قرآن سے میں آ گیا حدیث پر، اور اب اجازت دے تو میں زیارت پہ آ جاؤں. یہ جو ہے لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت پہ ذالک فرض پہ، یہی فریضہ ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم راضی نہیں ہیں. دیکھیے بظاہر دیکھنے میں تین فکرے ہیں، امام کی زبان سے نکلی ہے ازالت. لعن اللہ امتن قتلت کا، اس گروہ پہ لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، یعنی کربلا والوں کو. لعن اللہ امتن ظلمت کا، جس نے قتل تو نہیں کیا وہ ظلم میں شریک رہا. گھوڑوں کو پانی پلایا، سواریاں فراہم کی، اسلحہ لا کر دیا، راستے بتلائے، ان کے ساتھ چلا، ان کے ساتھ بھیڑ میں شامل ہوا، یہ ہوا ظلم. اور تیسرے نمبر پر نہ قتل کرنے والا ہے نہ ظلم کرنے والا ہے. لعنت ہو امتن بذالک سمعت بذالک فرض پہ، اس گروہ پر بھی لعنت جو سن لے اور راضی ہو جائے. ہم نہ راضی ہیں، نہ قاتل ہیں، نہ ظالم ہیں. صلوات علی محمد وہ اپنے بزرگوں کے فعل پر راضی تھے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودی برا اگر کہتے ان کو تو ان کے ظلم مظالم ان کی حرکتیں ان کے سر نہ مڑھی جاتی. اب ایک اصول نکلتا ہے ساری بات سے ایک جملہ بس کہ جو مستحق بیزاری ہو مستحق تبرہ ہو اس پر اگر تبرہ نہ کیا جائے تو اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہونے کا سبب ہے. محمد یہ ساری چیزیں عزیزان گرامی قرآن کی تفسیر سے لا کر حدیث سے ہوتا ہوا میں زیارت تک آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. زیارت کے فقرے یہی ہیں, زیارت کے جملے یہی ہیں. اب چلیے آگے. ٹھیک ہے کہ جو یہ مذہب نے اصول دیا کہ جو ہے الراضی بفعل قوم, جو انسان کسی گروہ کے فعل سے راضی ہو جائے قد داخل فیہم, اس میں شمار کیا جائے گا, اس میں شمار کیا جائے گا. تو عزیزان گرامی پیغمبر کے زمانے میں جنگیں ہوئیں, پیغمبر کے زمانے میں مجاہدات ہوئے, پیغمبر ہی کے زمانے میں جہاد ہوا, پیغمبر ہی کے زمانے میں جو راہ خدا میں شہید ہوئے ان کو جو ہے شہادت مل گئی. جو پیغمبر خدا کے زمانے میں بعد میں پیدا ہوئے, اب اگر وہ چاہیں, توجہ چاہتا ہوں, وہ چاہیں کہ انہیں جہاد جیسا مرتبہ ملے, انہیں ایسے ہی جیسے پیغمبر کے ساتھ شریک ہوں, ان کو ویسا ہی مقام ملے, تب کون کیا کرے؟ تب ایک آیت قرآن کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان حضرات سے جو اس کی راہ میں جم کر جہاد کرتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے. آیت نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن تاریخ پڑھیے تو ایک ہی شخصیت کا نام ذہن پہ آتا ہے. کون تھا رسول کے ساتھ جم کر لڑنے والا؟ ایک ہی نام آتا ہے. آیت نے نام نہیں لیا, لیکن خدا کی قسم صفت ایسی بیان کر دی کہ اگر اس کے مخالف سے بھی پوچھئے تو دوسرے کا نام نہیں. قرآن ہاتھوں پہ رکھ دیجئے, اولاد کی قسم لیجئے, سب پہ قرآن رکھ دیجئے تو کسی غیر کا نام نہیں لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یحب الذین, بے شک اللہ دوست رکھتا ہے ان کو, یقاتلون فی سبیلہ, جو اس کی راہ میں اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جم کر لڑتے ہیں. کانہم بنیان مرصوص, جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. میں کہوں پروردگار جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کا یہ قرآن میں بیان کرنے سے ہمیں کیا فائدہ, ہمیں کیا فائدہ, ہمیں کیا فائدہ. اب وہی اصول آتا ہے کہ جو کسی قوم کے فعل سے راضی ہو اس میں داخل ہوتا ہے. شاید پروردگار کہے کہ دیکھو تمہیں اس زمانے کا شرف تو یوں نہ مل سکا کہ پیغمبر کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, پیغمبر کے زمانے میں تمہاری ولادت نہیں ہوئی, تمہیں وہ شرف نہ مل سکا جو پیغمبر کی رکاب میں شامل ہو کر ملتا جہاد کا. اب میں ایسے کردار کو پیش کر رہا ہوں, تم اس سے دوستی کرتے ہو جس سے خدا دوستی کرتا ہے, یا کسی اور کو چاہتے ہو, یا اس کو چاہتے ہو جو میدان میں کبھی جمع نہیں, یا اس کو چاہتے ہو جو میدان سے جس کا قدم کبھی اکھڑا نہیں. تو جس کو چاہتے ہو اسی میں تمہارا شمار. تم اگر اللہ کی محبت میں ان لوگوں سے شریک ہو تو تمہارا اسی میں ہے. اور عزیزو, یہ میدان میں جمنا ایسا تھا کہ میدان سے ہٹ جانا کفر کے برابر تھا. یہی فلسفہ تھا کہ جب احد کی حالت بگڑی ہے اور بہت زیادہ جو ہے مار کاٹ ہوئی, سب لوگوں نے اپنا راستہ اختیار کیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا سب, اور پیغمبر نے کہا کیا علی کہاں ہوئے؟ کہا وہ جو سامنے ہے علی کی تلوار ہی چمک رہی ہے. پھر پیغمبر نے اور مزید تصدیق کے لیے دریافت کیا کہ علی جب سب ہٹ گئے تھے تم نے میدان کیوں نہیں چھوڑا؟ فرمایا اکفر بعد الایمان, اللہ کے رسول کا ایمان اختیار کر کے میں کافر ہو جاتا. یہ کفر ہے, اس لیے پیغمبر کو نہ رہے. مسئلہ فقط جنگ سے نہیں ہٹنا ہے,
پیغمبر کو جس کے ذریعے سے اسلام لائے، جس کے ذریعے سے مسلمان کہلائے، جس کے ذریعے سے قرآن لیا، جس کے ذریعے سے حدیث سمجھی، جس کے ذریعے سے خدا کو جانا، اسی کو نرک آدم میں اگر چھوڑ کر چلے جائیں تو کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور اس سے بہتر پوچھ پڑھیں محمد والے محمد۔ اب میں اس جو اب تک انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اختتامی منزلوں تک ہے، اور مجھے آپ کی دل کی بات اور دل کا فیصلہ اپنے حق میں نہیں معلوم ہے کہ میں کس حد تک آپ کی خدمت کر سکا۔ بہرحال اگر کسی قابل دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ تو اب ان باتوں کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ جو انبیاء کی تعلیمات تھی، پورے قرآن میں آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ آیا ہے، اس کی تعلیمات میں، اس کی ہسٹری میں، اس کی تاریخ میں، اس کے واقعات میں یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ یہاں پڑھتا نہیں ہے، آ کر وہ یہاں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ثابت کر سکا۔ سب سے زیادہ جو مخالفتیں ہوئیں پیغمبر کے زمانے میں ہوئیں، جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہودی بھی تھے، جوزز بھی تھے، کرسچن بھی تھے پیغمبر کے زمانے میں۔ جب بھی ان کو تبلیغ کی تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ہماری کتابوں کے واقعات ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ ہماری کتابوں کے واقعات توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ثابت کر سکے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے۔ یہاں کسی کی طرف سے اعتراض نہیں ہے کہ یہ اگر وہاں سے آئے ہیں تو ثبوت دیتے کہ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف سے کوئی آتا ہے وہ یہاں آ کر نہیں پڑھتا، پڑھا لکھا آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے شعور ہوتا ہے، وہ ایک خاص علم ہے جو اس کو جانکاری ہوتی ہے، یا جناب آدم کی تاریخ ہو، جناب موسیٰ کی ہو۔ اور یہ بھی طے ہے کہ وہ بہت ہی مختلف ماحول میں بھی رہتا ہے۔ جناب آدم ہے، اس کے بعد جو انبیاء کی آپ تاریخ دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے، کتنی سختی کے درمیان میں رہے ہیں، ہے نہیں؟ اور آزر جو ان کا آپ کا چچا ہوتا ہے، اس نے مظالم ڈھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ جناب موسیٰ کی ہسٹری دیکھ لیجئے گا تو اس میں بھی ان کی پرورش کیسے ہوتی ہے کہ ان کو بچانے کے لیے، چونکہ خدا کی طرف سے آنے والے تھے، کتنے ہزار بچوں کا قتل ہوا ہے، کتنے بھئی جناب موسیٰ کو بچانے کے لیے کتنے ہزار بچے قتل کیے گئے ہیں؟ 70,000 بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے گئے۔ نجومیوں نے خبر دی تھی فرعون کو کہ تیری حکومت میں بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت و تاج کا خاتمہ کر دے گا۔ اب اس نے ظاہر ہے طے کر لیا کہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، جو پیدا ہو قتل، جو پیدا ہو قتل، جو پیدا ہو قتل۔ اب ان کو پیدا ہونا تھا اور بچنا تھا۔ یہ پروردگار نے طے کیا کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو، پیدا ہوگا تمہارے دربار میں پلے گا، پیدا ہوگا اور تمہارے موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اور اب یہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کر دی کہ تم اس کو جو ہے صندوق میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دو، دریا کے حوالے۔ بخش جا رہا ہے جس کے اندر موسیٰ ہیں۔ یہ سب قرآن کی تفسیر میں ملے گا آپ کو۔ یہ الفاظ جو بیان کیے قرآن کی آیت ہے۔ جہاں پر عرشے پر جو محل تھا دریا کے کنارے، فرعون اور آسیہ، یہ بھی قدرت کا انتظام تھا کہ ایک مومن کی پرورش ہونا ہے۔ آسیہ کو اس گھر میں پہلے سے رکھ دیا، صندوق وہاں سے بہتا ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس جو میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا عالم اسلام میں۔ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، آسیہ نے دیکھا، نظر پڑی کہ بلایا منگوایا جائے، منگوایا گیا، دیکھا اس کے اندر خوبصورت بچہ۔ اب یہ ہوا کہ موسیٰ کی نسبت وہی رائے قائم ہوئی جس کی وجہ سے وہ 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کرا چکا تھا، کہا کہ ان کو بھی قتل کر دیں۔ تو آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے مستقبل میں بہتر ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ پرورش ان کے دربار میں شروع ہو گئی۔ اب جو خاتون بھی آ رہی ہے دودھ نہیں پیتے اس کا، ٹھیک ہے، دودھ نہیں پیتے،
یہاں تک کہ صندوق کا پیچھا کرتے کرتے ان کی بہن چلی گئی تھی آگے تک، اور جب دیکھا کہ یہ گئے، پہنچا دیے گئے دربار میں، تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ کہتی ہیں، جب دیکھا کہ جو بھی دایا آتی ہے، جو بھی نرس آتی ہے، دودھ نہیں پی رہے ہیں اس کا، تو انہی کی بہن کہتی ہے کیا میں ایسے گھر کا پتہ بتا دوں کہ جس کے یہاں کا یہ دودھ پی لیں؟ والدہ جناب موسیٰ آتی ہیں اور آنے کے بعد انہی کا یہ دودھ پیتے ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے تو موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہی حرام کر دی تھی، یعنی اس لیے نہیں پیا کہ ہم نے حرام قرار دے دی تھی۔ کہوں پروردگار ایک ہی جملے سے عصمت انبیاء بھی سمجھ میں آ گئی کہ بچپنے میں، یعنی تو نے تو منع کر ہی دیا تھا، یہ تیرا کمال، اس سے بڑھ کر یہ کمال کہ بچپنے میں موسیٰ نے سمجھ لیا، بچپنے میں موسیٰ نے سمجھ لیا کہ کسی غیر کا دودھ پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو اب جب موسیٰ کسی غیر خاتون کا دودھ نہ پیے جو فخر موسیٰ ہو، کسی ایسے کی یہاں کی غذا کہاں استعمال ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے اس سے لیتا دودھ پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں دیکھیں اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اجرت بھی مل رہی ہے۔ اس نے طے کیا تھا کہ دنیا میں نہیں آئے گا ایسا بچہ، پروردگار نے طے کیا کہ آئے گا بھی، بچے گا بھی، پرورش بھی تم کرو گے، اس کی اجرت بھی تم ہی دو گے۔ امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مادر موسیٰ کی طرح سے ہے، یعنی اپنے ہی عمل سے خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہاں اللہ کے اجر بھی مومن کو ملتا ہے کہ اپنے ہی بچے کی پرورش ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہیں جس کا دودھ پلانا واجب تھا ان پر، لیکن اجرت مل رہی ہے۔ اور اب یہ طے ہو گیا کہ پرورش ہوگی، پرورش ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جناب ابراہیم، جناب یوسف کیسے ماحول میں رہے، کتنی بڑی تہمت لگی، کتنا بڑا الزام لگا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا عزیزو، آپ ذرا عام ایک لوکل نظر سے دیکھیے، جو اللہ کی طرف سے آئے تو اچھے ماحول میں پرورش ہونا چاہیے تھی، نہیں ہونا چاہیے تھی۔ آدم آئے تو اچھے ماحول میں رہیں، آرام دہ سکون دہ زندگی لگزری ہونا چاہیے، اور کم سے کم ایسا تو ہو کہ کفر کا ماحول نہ ہو۔ اب توجہ چاہتا ہوں پر 2 منٹ زیادہ نہیں لوں گا، کہ کم سے کم جو اللہ کا نمائندہ آئے وہ اچھے ماحول میں رہے، اچھی زندگی گزارے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ موسیٰ کیسے سنگین ماحول میں آئے، کیسے برے دربار میں پلے، اور ایسے کہ یہاں پلے کہ جو خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جناب ابراہیم کی بھی ایسی داستان ہے، جناب یوسف کو دیکھیے کہ کتنے صاحب مرتبہ ہیں اور کیسے ماحول میں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ شاید پروردگار دکھلانا یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے ذہنوں سے صحابیت کا بھوت نکالنا چاہتا ہوں، کہ تم جو کہتے ہو کہ کسی اچھے کے پاس بیٹھ کر ہر ایک اچھا ہی ہو سکتا ہے، ہر ایک اچھا ہی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ میرے تھے، کیسے برے ماحول میں رہے، آخر میں میرے ہی نکلے کہ نہیں؟ ابراہیم میرے تھے، کیسے ماحول میں پرورش ہوئی، میرے ہی تھے کہ نہیں؟ یوسف کیسے تھے، کیسے ماحول میں رہے، میرے ہی نکلے کہ نہیں؟ یعنی جناب ابراہیم کی پرورش ہوئی بت پرست کے یہاں، نکلے کیا؟ بت شکن۔ موسیٰ کی پرورش کس کے یہاں؟ خدائی کا جو دعویٰ کر رہا تھا، اور نکلے موحد۔ تو پروردگار شاید یہ بتلانا چاہتا ہو کہ فقط صحبت ہی کا اثر نہیں ہوتا، جو بندہ جیسے کمال کا ہوتا ہے ویسا ہی نکلتا ہے، صحبت پہ نہ جانا۔ تو عزیزو جب یہ اصول ہے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان بھی اکڑ کر یہ کہے کہ پروردگار جب تیرے ایسے بندے ہیں کتنے ہی برے ماحول میں رہیں، جو اچھے ہیں تو اچھے ہی رہیں گے، میرے بھی کچھ نمائندے ہیں کتنے ہی اچھے ماحول میں رہیں، کس کی صحبت میں رہیں، صاحب کمال کے یہاں ہیں، جو میرے ہیں وہ میرے نمائندگی کریں گے۔ بھئی جو اس کے تھے، موسیٰ
جناب موسیٰ کی داستان پڑھیے، بچپنے سے بھیج دیے گئے فرعون کے یہاں، ایسے حالات میں پرورش، ایسے حالات میں ولادت کہ جہاں پر وہ جو خدائی کا انا ربکم الاعلیٰ، قرآن نے اس کا فقرہ نقل کیا ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بلند ترین خدا ہوں، اس کے یہاں پلے۔ جناب ابراہیم کی پرورش آزر کے یہاں ہوئی جو بت پرست تھا، اور جناب یوسف پہ کیا کچھ نہ بپتا گزری، کیا کچھ نہ مصیبت کہ پہاڑ توڑے گئے، کہ گھر سے نکلنا ہوا، بھائیوں نے کیا کیا، ظلم ہوا اور بھیج دیے گئے عزیز مصری کے یہاں، وہاں الزام و تہمت لگی، لیکن جو کھڑے بندے تھے، اللہ کے نمائندے تھے، وہ آخر تک ایسے ہی رہے۔ تو عزیزو فقط صحبت کچھ نہیں ہوتی جب تک کہ انسان میں ذاتی کمال نہ ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی گفتگو ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور جہاں عزیزو دونوں چیزیں ہوں کہ صحبت بھی اچھی ہو اور انسان میں جوہر بھی ہو۔ صحبت کا ذکر کیا گیا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، نیکوں کی صحبت، اٹھنا بیٹھنا، دوستی تمہیں صالح بنائے گی۔ صحبت تہلے ترا تالح کند، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن کر ابھرو گے۔ تو عزیزو جہاں جوہر بھی کمال کا ہو، صحبت بھی اچھی ہو، تو وہاں بنی ہاشم کا کردار ہے، عباس ابن علی کا کردار ہے، علی اکبر کا کردار ہے، قاسم بن حسن کا کردار ہے کہ صحبت بھی بہتر ہے، جوہر بھی اچھا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کربلا والوں کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ شب عاشور میں جب سب کا امتحان لیا ہے امام نے، اور چاہا تو یہ تھا کہ چلے جائیں سب، چھوڑ دے میرا ساتھ، اور حوالے دے دے کر کہ دیکھو یہ تمہاری جان کے خواہاں نہیں ہیں، تمہیں ان سے غرض نہیں ہے، یہ میرا سر چاہتے ہیں، تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو بس میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شب عاشور کی منزل میں نصف شب کے بعد آدھی رات جب گزر گئی، آپ نے اصحاب کو جمع کیا، کہا کہ کل قربانیوں کا دن ہے، تم ساتھ چھوڑ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے جناب عباس علمدار کھڑے ہوئے، لم نفعل، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ ہم کیوں پر کریں ایسا؟ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم آپ کے بعد باقی رہیں، زندہ رہیں؟ اور پھر یہ تو بنی ہاشم تھے، بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے، اور جو اصحاب تھے وہ حبیب ابن مظاہر اٹھے، زہیرقین اٹھے، اور شمر آیا تھا امام حسین کے لشکر سے نکالنے کے لیے جناب عباس کو۔ اس نے قرابت کا، اپنی قربت کا، ایک قریب قبیلے کی رشتہ داری کا حوالہ بھی دیا کہ تم ایک رشتے سے میرے بھانجے ہوتے ہو، اور میں تمہارے لیے پسڑے ساتھ سے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا تجھ پر امان، تیری امان پر لعنت ہو اور امان دینے والے پر لعنت ہو، کیا ہم فرزند رسول کو تنہا چھوڑ دیں؟ یہ جناب عباس کے کلمات ہیں۔ اور جتنے اصحاب کی آپ پڑھیے انشاءاللہ سنیں گے شب عاشور کی مجلس میں، یہ جناب عباس کی قوت و طاقت پر سب کو بھروسہ تھا، اور ہر ایک کی ڈھارس عباس ابن علی تھے۔ کربلا میں مرکز بنے ہوئے تھے، بچے سوچ رہے تھے کہ جب تک چچا عباس ہے ہمیں پانی مل جائے گا۔ ام کلثوم کو سہارا تھا، سکینہ کو ڈھارس تھی، اہل حرم کو یقین تھا، جناب زینب کو ڈھارس تھی کہ ہمیں، ہمارے سروں پر چادر باقی ہے، ہمارا پردہ باقی ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب رخصت کا وقت آیا تو امام حسین نے تو فرمایا کہ بھائی تم میرے لشکر کی زینت ہو، تم میرے لشکر کی زینت ہو۔ جناب عباس فرماتے مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ ابھی سب لشکر کٹ گیا، اصحاب مارے گئے، انصار شہید ہو گئے، وہ آپ کا لشکر کہاں ہے؟ مگر عزیزوں آپ غور سے سنیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعا لشکر نہیں رہا۔ پہلا حملہ جو ہوا تھا 50 امام کے جانثار اسی ایک حملے اولا میں شہید ہو گئے تھے۔
جس کو جو ہے وہ جنگ مغلوبہ کہتے ہیں، یزید کی طرف سے ایک دم اٹیک ہوا تھا، حملہ، 50 اصحاب کتنے رہ گئے امام کے پاس، اس کے بعد پھر باری باری شہید ہوئے ہیں۔ تو امام کو جب جناب عباس کو معلوم ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ جب جناب عباس اجازت کے لیے آئے ہیں تو لشکر باقی نہیں تھا، یہ امام نے کیا فرمایا کہ تم میرے لشکر کی زینت ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام کو وہ ڈھارس تھی کہ جان رہے تھے کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے ایک لشکر سامنے ہے، ایک لشکر سامنے ہے، ایک سپاہ سامنے ہے، ایک فوج سامنے ہے۔ عباس نے اجازت لی، آئے بہن سے اجازت لینے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کڑیل جوان کو بہن نے کس طرح سے اجازت دی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیفیت کیا ہے، حالات میں بس اتنا ہی ہے کہ جب جناب زینب کے پاس آ کر کھڑے ہوئے کہ شہزادی مجھے اجازت چاہیے، تو ایک مرتبہ کہا ہاں اجازت تو ہے، لیکن ایک بات سنتے جاؤ عباس، یہ میرے بچپنے کا زمانہ ہے کہ میں اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ردا میرے بازوؤں سے سرک گئی، میرے بابا نے میرے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ بابا یہ آپ کا عمل، یہ بازوؤں کا بوسہ؟ کہاں زینب یہی بازو ہوں گے جس میں رسیاں باندھی جائیں گی، جس میں رسن باندھی جائیں گی۔ عباس، مجھے خیال آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، اس کے یہاں رسی باندھی جائے۔ ہاں عباس، اب مجھے یقین ہو گیا، سر سے چادر بھی چھنے گی، بازوؤں میں رسن بھی بن جائے گی۔ جاؤ عباس، خدا حافظ، جاؤ عباس، خدا حافظ۔ لیجئے ادھر تیاری تھی، سکینہ کا مشکیزہ علم سے باندھا، جہاں جہاں دنیا بھر میں عزائے حسین ہوتی ہے، عباس کا علم یادگار ہے عباس کی شہادت کا، اور ساتھ میں مشکیزہ علم کے ساتھ مشکیزہ نشانی ہے، سکینہ کی یادگار ہے کہ ایک بچی کی یادیں اس علم سے وابستہ ہیں، مشک سکینہ کی یادیں علم سے وابستہ ہیں۔ پکارا سکینہ کو، دوڑ کر آئیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ چچا نے آواز دی تو دل بڑھ گیا ہوگا بھتیجی کا، چچا یاد کر رہا ہے کہ لاؤ میرے لال، تم مشک سے اپنی مشک دے دو۔ مولا نے مشک کو علم سے باندھا، روانہ ہوئے۔ ارے وہ اور ہوں گے جو اپنا ارادہ پوشیدہ رکھتے ہیں، عباس نے مشک دکھا کر بتلا دی کہ میں پانی کے ارادے سے آ رہا ہوں، پانی لے کر جاؤں گا۔ ایک عباس کا حملہ تھا کہ 4000 کی فوج سامنے سے ہٹ گئی، فرات میں داخل ہوئے، مشک سکینہ بھری، کتنی دیر لگی، خشک مشک تھی، پانی بھرا، اب نکل رہے تھے، ایک ہاتھ میں مشک سکینہ، دوسرے میں علم، حملے پر حملے ہونا شروع ہو گئے، دشمنوں نے حملے پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ امام دیکھ رہے تھے درے دولت سے کہ ایک مرتبہ علم ہلا، علم ڈگمگایا، حسین گھبرائے، ارے حسین گھبرائے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ عباس کے دانا شانہ قلم ہو گیا تھا۔ عباس نے دوسرے شانے میں علم تھاما، مشک سکینہ کو دہن سے پکڑا، ارے چل رہے تھے آگے 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 جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا، بڑھتے رہے آگے کہ ایک ظالم کا گرد سر پر پڑ گیا، بس کیا تھا کہ عباس چکرا کر گرے۔ عزیزو، ام البنین کو جب معلوم ہوا، جو مدینے میں آپ کی والدہ تھی، وہ مرثیہ یہ پڑھا کرتی تھی، ارے میرے لال کے بارے میں کوئی بتائے تو صحیح، ارے گرنے والا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرا عباس جب گھوڑے سے نیچے گرا، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، لیجئے زمین پر گرے، آقا کو آواز دی، امام نے کہا الان ان کا سرا زہری، عباس میری کمر ٹوٹ چکی ہے، آئے
آئے سرانے، دیکھا کہ رمق جاں باقی ہے، بیٹھ گئے، عباس کا سر دانوں پہ رکھ لیا، عباس نے سر پھر نیچے رکھ لیا، امام نے پھر دانوں پر رکھ لیا، عباس نے سر کا کر پھر نیچے رکھ لیا۔ امام فرماتے ہیں عباس کیا میرے دانوں پر سر کے آنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے؟ کہا نہیں مولا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں آپ کا زانو ہے میرا سر ہے، لیکن جب عصر عاشور ہوگا آپ گھوڑے سے گریں گے، کون ہوگا جو سنبھالے گا؟ کون ہوگا جو اپنے زانو پہ لے گا؟ کون ہوگا جو آغوش میں لے گا؟ میں کہوں عباس حسین کی فکر نہ کرو، عصر عاشور کے ہنگام میں ماں جنت چھوڑ کر آ جائیں گی، رسول روضہ چھوڑ دیں گے، فاطمہ زہرا موجود ہوگی، ماں کی آغوش میں بیٹے کا سر قلم ہوگا۔ ہاں عباس کچھ وصیتیں کرو۔ کہا مولا 2 وصیتیں ہیں، میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ عزیزو تمام شہداء کے جنازے گنج شہیداں تک پہنچائے گئے۔ جن زائروں نے دیکھا ہے امام کی قبر مبارک کے نزدیک گنج شہداء مقام ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے اے زائرین یہاں پر بچ کر گزرے، اس مقام پر شہداء کربلا دفن ہے، ایک ہی مقام پر، لیکن عباس کا لاشا نہر فرات پر چھوڑ دیا گیا۔ بھائی ہمیں اس سعادت سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ کہا مولا سکینہ سے شرم آتی ہے، سکینہ سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ پانی لانے کا وعدہ کیا تھا میں پلا نہ سکا۔ کہ دوسری وصیت کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب چاہتا ہوں دنیا سے رخصت ہوں آپ کی زیارت مل جائے۔ کہا میں سامنے ہوں، کہ مولا ایک ہاتھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری میں خون جمع ہو گیا ہے، امام نے خون صاف کیا، عباس کی روح نکل گئی، امام نے مرثیہ پڑھا الان انکسرا ظہری، امام خالی علم لے کر چلے، علم جیسے جیسے خیمے سے نزدیک ہو رہا تھا سکینہ کو یقین تھا کہ پانی مل جائے گا، لیکن جب دیکھا